بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، العبد المؤيد الرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين. وبعد، فمن كلام خالق السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. بر محمد وآل محمد صلوات. دین اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جس میں انسان کے دنیا کی طرف بھی توجہ کیا گیا ہے اور آخرت کو بھی ملحوظ رکھا گیا. دین اسلام میں انفرادی فرائض بھی ہے، اجتماعی فرائض بھی. اگر کوئی آخرت کو دنیا کے لیے ترک کر لے، اگر کوئی آخرت کو دنیا کے لیے یا دنیا آخرت کے لیے ترک کر لے، اگر کوئی اجتماعی فرائض کو انجام دے کر انفرادی فرائض کو نظر انداز کرے، اگر کوئی انفرادی فرائض کو بجا لا کر اجتماعی فرائض کو فراموش کر لے، تو یہ شخص مسلمان نے واقعی مسلمان کامل نہیں بن سکتا. نؤمن ببعض ونکفر ببعض کا مصداق بن جائے گا. اگر مسلمان ہے انسان تو پھر انفرادی اور اجتماعی سارے فرائض کی طرف آپ کو توجہ دینا پڑے گا. ہمارے بعض احباب ایسے کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں کہ جو انفرادی وظائف کو تو سختی کے ساتھ پابندی کے ساتھ بجا لاتے ہیں، لیکن اجتماعی فرائض کو نظر انداز کرتے ہیں، یا اجتماعی فرائض کو بجا لاتے ہیں
لیکن انفرادی فرائض کو اہمیت نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر بعض افراد ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو شب روز اجتماع کے متعلق فکر کرتا ہے، اجتماع یہ ہے، اجتماع وہ ہے، ہمیں یوں کرنا چاہیے، ہمیں یوں کرنا چاہیے، خوب نیک کام بھی کرتے ہیں، اجتماعی فعالیت بھی کرتے ہیں، لیکن جب اس کے انفرادی زندگی میں آپ توجہ کر دیں گے، مثلا صبح 10 بجتے ہی نماز صبح نہیں پڑھتا، جب اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ پر خمس واجب ہوا ہے، خمس دے دو، آپ پر حج واجب ہوئے، حج چلے جاؤ، تو وہ کہتے کہ یہ پیسے 30,000 روپے میں حج میں ضائع کروں گا، تو بہتر ہے کہ فلان جگہ پر ایک غریب ہے، فلان جگہ پر ایک پل ہے، فلان جگہ پر کوئی اور مسئلہ ہے، میں اس میں خرچ کروں گا۔ یہ فکر اسلامی فکر نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں اجتماع کا درد ہے، اگر آپ اجتماعی فرائض کو اہمیت دیتے ہیں، تو یہ آپ کے اجتماعی فریضہ ادا کرنا اس وقت نتیجہ بخش ہوگا کہ ساتھ ساتھ آپ انفرادی فریضے کو بھی بجا لائے، انفرادی واجب کو بھی ترک نہ کرے۔ اگر آپ نے انفرادی وظیفے کو نظر انداز کیا، اس کے بعد اگر آپ اجتماعی بات کریں گی تو یہ لوگ آپ سے قبول نہیں کریں گے، آپ کا بات پھر اجتماع میں مؤثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں گی اور آپ خود یہ ان اچھائیوں کو اہمیت نہیں دیتے، کس طرح پھر لوگ تم سے بات مان لیں گے؟ لذا ایک مسلمانی واقعی کو اگر وہ اجتماعی فرائض کو اہمیت دیتا ہے، اگر وہ جامعہ سازی کو اہمیت دیتا ہے، اگر وہ معاشرے کے فساد کو ختم کرنا اور اس کو ایک بہترین اسلامی معاشرے پر بدلوانے کے لیے کوشاں ہے، تو اس شخص کو انفرادی فرائض کی طرح بھی توجہ دینا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اسی اسلام نے جس نے اس شخص پر اجتماعی فرائض واجب کی ہیں، انفرادی فرائض بھی اسی اسلام نے اس پر واجب کی ہیں۔ درود پڑھیں محمد والے۔ اسی طرح اگر ایک شخص انفرادی فرائض کا پابند ہے، خود نماز بھی پڑھتا ہے، خود روزہ بھی رکھتا ہے، دوسری مثلا حقوق خدا بھی دیتا ہے، اسی طرح خود جو اس پر فرض ہے سب کچھ انجام دیتا ہے، لیکن اجتماع کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ وہ چیزیں جو خداوند متعال نے اس پر اجتماعی لیول پر فرض کی ہیں، ان کو نظر انداز کرتا ہے۔ خود تو نمازی ہے، لیکن اس کے ساتھ محلے میں، اس کے گھر میں، اس کے مساطرات میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، اصلاً اس کے طرف توجہ نہیں دیتا۔ خود تو روزہ رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مثلا دوسرے لوگ روزے کے دن مثلا خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ خود تو مثلا ظلم نہیں کرتا، لیکن معاشرے میں جو دوسرے ظالمین مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، ان کا کوئی پرواہ اس کو نہیں ہے۔ خود تو ایک پیسے کا حق بھی اپنی گردن پر نہیں چھوڑتا، لیکن معاشرے میں جو مستکبرین ہے، وہ مستضعفین کے خون کو چوس لیتے ہیں اور ان کے عرض و ناموس و مال و حقوق سے وہ بازی کرتے ہیں اور ان کا مسخرہ اڑاتے ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔
اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اجتماعی فرائض کو انجام نہیں دیتا، یہ مسلمان کامل نہیں ہے۔ مسلمان کامل وہ ہے جو جہاں آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر ایک آدمی روزہ نماز پڑھتا ہو روزہ نہیں رکھتا، آپ اس کو اچھا آدمی سمجھو گے؟ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا، آپ جواب دو، یہ اچھا مومن ہے؟ کیوں؟ نماز تو پڑھتا ہے۔ چونکہ آپ جواب دیں گے کہ جس طرح نماز واجب ہے اسی طرح روزہ رکھنا بھی واجب ہے۔ پس اگر ایک مومن نماز پڑھتا ہوں، ایک واجب بجا لاتا ہوں لیکن روزہ نہیں رکھتا، دوسرا واجب ترک کرتے، اس کو آپ مومن کامل نہیں سمجھو گے۔ اسی طریقے سے اگر ایک شخص انفرادی فریضہ بجا لاتا ہے لیکن اجتماعی طور پر اجتماع میں کیا ہو رہا ہے، معاشرہ کس فساد کی طرف جا رہا ہے، نظام کون سا نظام ہے، کون سے طواغیت ہم پر مسلط ہیں، کون سے مثلا بیرونی طاقتیں ہمارے فیصلے کرتے ہیں، اگر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دے گا، اگر ان فرائض کو وہ نظر انداز کرے گا، تو جس طرح اگر روزہ نہیں رکھتا آپ اس کو اچھا مومن نہیں سمجھتے، تو یہ بھی اچھا مومن۔ بنابراین بس ہم اگر مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں سب کے سب فرائض سے اپنے آپ کو آگاہ کرنا ہوگا اور پھر ان پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ دیکھو برادر عزیز، عزادار حسینی شہید بہت سے لوگ تھے جو نماز بھی بجا لاتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، دوسرے بھی انفرادی فرائض انجام دیتے تھے۔ مدینے میں سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جتنی بھی واجبات و مستحبات جو چیزیں تھی بجا لاتے تھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تکلیف تھا کہ انہوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا اور حج کو عمرے پر بدلوا دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان واجبات جو انفرادی فرائض تھے ان کے ساتھ ساتھ اجتماع کا مسئلہ تھا، اجتماعی فرائض تھے، نظام کا مسئلہ تھا، ایسا نظام جو طاغوتی نظام تھا، شیطانی نظام تھا، جو اسلام کے ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یزید کی حکومت کی مخالفت نہ فرماتے اور مدینے میں بیٹھ جاتے تو یزید شاید ان کے دست بوستی کے لیے بھی آ جاتے، ان کا دست بھی چومتے اور ان کے لیے بیت المال بھی دیتے، سب عزت بھی ہوتا۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اسلام ختم ہو جاتا، اجتماع ختم ہو جاتا۔ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نانا کی دین سے بہتر آگاہ ہے، بہتر جانتا ہے کہ میرے نانا کی دین میں واجبات کیا ہے، آیا واجبات صرف انفرادی حد تک ہے یا اجتماعی فرائض بھی ہے۔ لذا سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان انفرادی فرائض واجبات کے علاوہ اجتماعی مسائل کی طرف بھی توجہ دیا، اجتماعی فرائض کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ لذا سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یزید کے خلافت کے متعلق ان سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید۔ حسین ابن علی
تو خاندان نبوت کا ایک گل ہے. حسین ابن علی اس گھر سے تعلق رکھتا ہے جہاں سے نبوت کا چراغ روشن ہو گیا. حسین ابن علی اس گھر سے تعلق رکھتا ہے جہاں پر ملک آتے جاتے تھے. حسین ابن علی ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے ذریعے خداوند متعال نے اپنے فیض کا افتتاح کیا اور اپنے فیض کا انقطاع بھی انہی سے ہوگا. وہ حسین کس کا بیعت؟ یزید. کون یزید؟ رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ معلن بالفیض. ان کثافات کا مجموعہ، ان برائیوں کا پیکر یزید اور حسین. نہ حسین تو بہت بلند ہے. حیات من نفذ اللہ یأبی اللہ لنا ذلک ورسولہ والمؤمنون وحجور طابت وطہرت. بلکہ حسین جن دامنوں میں تربیت ہوا ہے پاک و مطہر، جن کی طہارت پر قرآنی گواہی دی ہے، حسین یہ تو بہت عظیم ہستی ہے. بلکہ جو اپنے آپ کو حسین کا پیروکار سمجھتا ہو، حسین کو اپنا امام سمجھتا ہو، وہ بھی کبھی یزید صفت شخص کے سامنے نہیں جھک سکتا. حسین ابن علی مسئلہ نظام کا ہے. طاغوتی نظام کو چیلنج کرتا ہے. حسین ابن علی صرف یہ نہیں تھا کہ ایک عام آدمی کی طرح کیوں نماز نہیں پڑھتے، کیوں روزہ نہیں رکھتے. امر بالمعروف جس کے لیے امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں مدینہ سے باہر آیا ہوں، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ امر بالمعروف نہیں ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ مثلا کسی کو گھر میں کہیں کچھ میں کہو تم کیوں مثلا بے حجاب نکلتے ہو، تم کیوں. یہ امر بالمعروف ضرور ہے، نہی عن المنکر ضرور ہے، لیکن وہ امر بالمعروف وہ نہی عن المنکر جس کے خاطر حسین ابن علی نے قیام فرمایا، وہ ان امر بالمعروف نہی عن المنکر سے بہت بالا تر ہے. وہ مسئلہ ہے نظام کی تبدیلی لانے کا. حسین ابن علی چاہتے ہیں کہ یہ جو خلیفۃ المسلمین کے نام پہ یہاں آیا ہے اور ایسا کام کرتا ہے کہ کل اگر حسین ابن علی سکوت فرمائے تو یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ تمام ہو جائے گا. اس لیے حسین ابن علی قیام فرماتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اور شہادت کے ذریعے حسین ابن علی نے یہ کام انجام دیا. حسین ابن علی نظام کو چیلنج کرتا ہے. حسین ابن علی معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتا ہے. خود فرماتے ہیں انم اخرج عشرا ولا باطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امتی جدی. میں دیکھتا ہوں کہ معاشرہ منحرف ہو رہا ہے حق کے راستے سے، اس معاشرے کے اصلاح کے لیے اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. یہ جو بڑے بڑے طاغوت منکرات انجام دے رہے ہیں میں ان کو منکرات سے منع کروں گا، جو معروف کو ترک کرتے ہیں میں ان کو معروف پر امر کروں گا. حسین ابن علی فرماتے ہیں وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب. میں دیکھتا ہوں کہ میرے نانا کی سیرت، میرے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت متروک ہو جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے مقدس سیرتوں کو زندہ کر لوں. حسین ابن علی علیہ السلام نے یہ مقصد یعنی طاغوت نظام کی سرگنی، حق اور کلمہ حق کی سربلندی شہادت کے ذریعے کیا. اگر حسین ابن علی علیہ السلام شہید نہ ہوتے اور ان کے درمیان جنگ ہوتا، یزید شکست کھاتا، تو یہ مقصد حاصل نہ ہو سکتا. اس لیے کہ لوگ پھر کیا کہتے، بھلے ایک خلیفۃ المسلمین تھا
اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ تھا، ان دونوں کے درمیان جنگ ہو گیا اور خلیفۃ المسلمین نے شکست کھایا اور رسول کے نواسے نے فتح حاصل کیا، اور مسئلہ اجتہاد کا تھا، دونوں مجتہد تھے۔ یعنی وہ یزید جس کے کارتوت کا پتہ بعد خود ان کی 3 سالہ حکومت میں سب کو معلوم ہو گیا، اگر حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت نہ ہوتی تو یہ حقیقت کسی پر روشن نہ ہوتا۔ اما حسین ابن علی علیہ السلام نے شہادت عظمیٰ کے ذریعے اس حقیقت کو لوگوں تک پہنچایا۔ شہادت کے ذریعے اب مثلا سب سمجھ گئے اور اس وقت بھی سمجھ گئے کہ یزید کون ہے اور کن عزائم کے ساتھ ہی آیا ہے۔ 3 سال انہوں نے حکومت کی۔ پہلے سال پیغمبر کے اہل و عیال کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں اسیر کر کے لے گئے، سید شہداء ان کے اہل بیت و اصحاب کو شہید کر دیا۔ دوسرے سال مدینہ منورہ کی حد کے حرمت کیا، رسول اللہ کے مسجد نبوی اور ان کے مبارک روضے میں گھوڑوں کو دوڑایا اور کئی ہزار بے شوہر جوان لڑکیوں کے عصمت دری کے ان کے عفت کو خراب کر دیا، اور تیسرے سال خدا کے گھر کو منجنیق کے ذریعے سے خراب کر دیا۔ یہ وہ یزید ہے جس نے 3 سال حکومت کی اور ان 3 سالوں میں وہ بڑے بڑے جرائم انہوں نے انجام دیے کہ اس کے کفر کے لیے ایک جرم بھی کافی ہے۔ اب اگر سید شہداء علیہ السلام شہید نہ ہوتے تو یہ حقیقت کسی کو پتہ نہ چلتا۔ اس حقیقت کا حسین ابن علی علیہ السلام مال و دولت کے لیے، حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے۔ دیکھیں آقا عزیز، اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی کا حکومت کا تختہ الٹا کر خود اس حکومت پر قابض ہو جائے تو ان کے لیے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو انقلابی آتے ہیں ان کے لیے کچھ مثلا شرط و شروط ہے۔ ان شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ایک پارٹی یا ایک گروہ اس وقت ایک نظام کو چیلنج کرتا ہے اور اس کے خلاف قیام کرتا ہے کہ جب وہ اندازہ لگائے کہ اگر مثلا 100% نہ ہو 60%، 70% وہ احتمال دے دے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر 60%، 70% احتمال دیں گے کہ ہم اگر قیام کریں گے کامیاب ہو جائیں گے، اس وقت قیام کرے گا۔ حسین ابن علی علیہ السلام کا طریقہ آپ مطالعہ فرمائیے، مدینی میں، مکہ میں، راستے میں، کربلا میں، شب عاشوراء، روز عاشوراء، ہر وقت اپنے اور اپنے اصحاب کے اہل بیت کی شہادت کی بشارت دے رہی ہے۔ کبھی انہوں نے نہیں فرمایا کہ ہم مثلا جو ہے کامیاب ہوں گے، ان کو قتل کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، حکومت ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں، بلکہ ہر جگہ شہادت کی خبر دی رہی ہے۔ بس اگر سید شہداء علیہ السلام کا مقصد اقتدار ہوتا تو اقتدار والے اقتدار کے لیے اس وقت قیام کرتے ہیں جب کم از کم 60% وہ احتمال دے دے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام 60% احتمال نہیں دیتے تھے، 50% نہیں دیتے تھے، 10% نہیں، 1% بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ 100% اپنی شہادت پر یقین رکھتے تھے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو دنیا والے انقلاب لاتے ہیں اور ایک نظام کو چیلنج کرتے ہیں اور نظام کو اس لحاظ سے کہ اس کے نظام کو، اس کے تختے کو الٹا کر خود وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ اندازہ لگاتا ہے کہ ہماری مثلا حامیان کتنے ہیں، ایک تو خود ہمارے ورکر کتنے ہیں اور دوسرا عام لوگوں میں ہماری کتنی حمایت ہوگی۔ اگر وہ یہ احتمال دے دے کہ خود ہمارے ورکر بھی زیادہ ہیں اور پھر مثلا کہ عام لوگ بھی ہماری حمایت کریں گے تو انقلاب کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتمال دے دے کہ ہمارے ورکر ابھی مثلا کمزور ہے، کم ہے،
یا مثلا عوام میں ہمارے مثلا فرض کرو لوگ حمایت نہیں کریں گے تو پھر وہ قدم نہیں اٹھاتا. سید شہداء علیہ السلام میں اگر وہ اقتدار اور حکومت چاہتے تھے تو یہ شر بھی اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ 72 افراد تھے ان کے ساتھ، اور ان کے مقابلے میں کتنی تھی؟ کم ترین تعداد جو تاریخ نے ہمارے لیے بتایا ہے 30,000. 72 اور 30,000 دیکھ لیجیے. اسی طرح عوام میں کس طرح؟ عوام میں بھی امام حسین علیہ السلام کو خط آ گیا تھا کوفی کا کہ جب وہ آدمی مثلا کوفی سے آئے، انہوں نے بتایا کہ جب ہم کوفی سے نکل رہی تھی تو کوفی کے لوگوں نے آپ کے سفیر مسلم ابن عقیل اور ہانی بن عروہ دونوں کے مبارک پیروں میں، آگے میں نہیں کہہ سکتا، آپ خود جانتے ہیں کہ ان کے لاشوں کے ساتھ کوفی کے کوچوں میں بے ادبی کر رہے تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ خود مولا جانتے ہیں کہ کوفی والے جو اس وقت عوام ہیں وہ ہماری حمایت نہیں کر رہے ہیں، وہ جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے علاوہ جو عوام ہیں وہ بھی ہماری حمایت نہیں کر رہے ہیں. بس بنابراین یہ دوسرا شرط بھی جو اقتدار والوں کے لیے ضروری ہے امام حسین علیہ السلام میں نہیں تھا. نمبر 3، جو دنیا والے انقلاب لاتے ہیں حکومت کے خاطر، وہ جب کوئی قدم اٹھاتا ہے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو محفوظ جگہ منتقل کرتے ہیں، تاکہ اگر مثلا ہم کامیاب نہ ہو گئے تو ہمارے بچے اہل و عیال محفوظ رہے. سید شہداء علیہ السلام جب کربلا تشریف لا رہے ہیں تو بھائی محمد حنفیہ عرض کرتے ہیں کہ بھائی حسین اگر تم خامخواہ تشریف لے جاتے ہو کوفہ تو ان بیویوں کو اپنے ساتھ نہ لے جانا. امام علیہ السلام کے جواب دیتے ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، خدا کی مشیت، خدا کی مصلحت اسی میں ہے کہ میرے اہل و عیال قیدی بن جائے. اب آپ بتاؤ، اگر سید شہداء علیہ السلام کا مقصد اقتدار ہوتا، حکومت ہوتا، تو پھر ان کو اپنے اہل و عیال کو ساتھ نہیں لانا چاہیے. ایک اور دلیل یہ کہ جو حکومت کے لیے انقلاب کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ اپنے سپاہیوں کے، اپنے ساتھیوں کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے ان کو مثلا بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہمارا یہ پوزیشن ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، عجیب و غریب، تاکہ ان کے حوصلے بلند رہے. سید شہداء علیہ السلام کا شب عاشوراء کا خطبہ آپ نے سنا ہوگا. راستے میں آپ جس طریقے سے اپنے اصحاب کے ساتھ ملتے ہیں، آپ نے منبری حضرات سے یا خود کتابوں میں مطالعہ کیا کہ کیا فرماتے ہیں. مولا نہیں فرماتے کہ کل مثلا فتح ہماری ہوگی، کل مثلا یہ سارے ہم مثلا تاریخ کریں گے، کل مثلا ہم یوں ہوں گے، ہم نہیں. کیا فرماتے ہیں کہ کل ہم سب کے سب شہید ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ششماہ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. اب آپ اندازہ لگاؤ، اگر امام حسین علیہ السلام اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے کربلا تشریف لاتے تو آیا وہ اپنے ساتھیوں کو ایسا فرماتے؟ سید شہداء علیہ السلام اقتدار کے لیے نہیں آئے، مگر افسوس کہ اس قدر یہ بعض لوگ اہل بیت کے ساتھ عناد رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، کہ ان کے کئی خطبات، جملات، شیرات، کردار، سب کچھ کو بھول کر اپنی پیٹھ سے ایک غلط قسم کے تعویل کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس لیے آئی تھی. امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا، مولا کو علم تھا کہ مثلا یہ راستہ جو میں اختیار کر رہا ہوں اس کا انتہا کہاں ہوگا. مولا کو پتہ تھا کہ کہاں میں شہید ہوں گا.
کتنے افراد میرے ساتھ شہید ہوں گے، میرے بعد اہل و عیال کے ساتھ یہ ظالم کیا کریں گے، یہ سب کچھ مولا کو پتا تھا۔ آگاہی کے ساتھ، معرفت کے ساتھ مولا نے اس راستے میں قدم رکھا۔ چاہتے تھے کہ سید الشہداء علیہ السلام اس حکومت کے چہرے سے یہ اسلامی نقاب ہٹا کر اس زمانے کے مسلمانوں کو اور آئندہ نسلوں کو ان کی حقیقت بتائی، اور بعد والے آنے والے نسلیں تشخیص کر سکے کہ مثلا کون صحیح مسلمان تھے اور کون اقتدار و دنیا کے لیے بنے مسلمان تھے، کون صحیح معنوں میں جانشین رسول اللہ تھے۔ یہ تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی شہادت کے ذریعے کام انجام دیا۔ اگر سید الشہداء علیہ السلام شہید نہ ہوتے تو یہ اغراض و مقاصد حاصل نہ ہوتے۔ مولا کو خوب پتا تھا، علم تھا کہ یہ سب کچھ مقاصد صرف اور صرف شہادت کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں، اور پھر آگے شہادت کے لیے بھی انہوں نے انتظام کیا کہ صرف شہادت بھی کافی نہیں ہے، شہادت کے لیے اسارت کی بھی ضرورت ہے۔ شہادت اگر حسین کی ہو، اسارت زینب کی ہونی چاہیے، اور اس اسارت کے ذریعے شہادت کی تحفظ کی جائے، اور شہادت کے ذریعے دین مبین اسلام کی۔ لذا حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے ساتھ بہن لائے، اہل و عیال لائے، چھوٹی چھوٹی سادات لائے، سیدانیاں لائے، کہ مولا کو پتا تھا کہ یہ لوگ بعد میں انکار کر دیں گے۔ جب اجتماع میں ان پر دباؤ آئے گا، فشار آئے گا، ہر طرف سے ان پر ملامت کی جائیں گی، تو پھر یزید کہے گا کہ ہاں میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا، یہ عبید اللہ بن زیاد نے یہ کام کیا۔ خود حسین ابن علی علیہ السلام نے اس کے لیے انتظام کیا تھا کہ جب یزید نے حسین ابن علی کے بہنوں کو، اہل و عیال کو قیدی بنا کر اپنے دربار میں لائے، تو علی کی بیٹی نے ان سے کیا کہا؟ اہل و عیال امن العاد ابنۃ العقا، اے آزاد کردہ افراد کے بیٹے اولاد، آیا عدالت یہی ہے؟ تخدیرک ایماؤک وسوقک بنات رسول اللہ سبایا، آیا یہی انصاف ہے؟ آیا یہی عدالت ہے کہ تم نے اپنی کنیزوں کو، اپنی لونڈیوں کو پردوں کے پیچھے بٹایا ہے، اور رسول کے اہل عیال کو، علی کی زہرا کی بیٹیوں کو نامحرموں کی بڑی مجمع لا کر کھڑی کیا ہے؟ اب یہاں پر علی کی بیٹی نے اس نقطے پر انگلی رکھ دیا کہ یہاں پر یزید فرار نہ کر سکے۔ دیکھیں یزید نے امام حسین علیہ السلام کے شہادت سے انکار کیا کہ میں نے نہیں کیا۔ اب یہاں پر علی کی بیٹی اس نقطے کی طرف مسلمانوں کے اذہان متوجہ کرے اور خود یزید پر احتجاج فرماتی ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ حسین کو کربلا میں عبید اللہ بن زیاد نے، عمر بن سعد نے شہید کیا، لیکن اس بڑے مجمع میں یہ سیدانیہ، یہ علی اور بطول کی بیٹیوں کو تو تم نے کہا کر دیا ہے، اگر وہ انکار کر لے، وہ یہ کہہ دی کہ ہم نے تو کربلا میں کچھ بھی نہیں کیا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے، تو یہاں پر وہ چھوٹے چھوٹے سیدانیہ، وہ چھوٹے چھوٹے سادات ہاشمی جب مثلا خرابے کے دیوار کے باہر سڑک پہ دروازے پر بیٹھے ہیں، ان کے چہرے زارد ہیں، آہستہ آہستہ رو رہے ہیں، تو جو بھی گزرتا ہے پوچھتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتے، کیا ہوا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جیسے ٹیپ ریکارڈ وہ کربلا کے مظالم کو ایک ایک دہراتے ہیں، تو آیا پھر یزید کے وہ مظالم چھپ سکتے ہیں؟ آیا بنی امیہ کے مظالم شام میں
حسین ابن علی کی 3 سالہ لڑکی کی بیٹی کی جو زیارت ہے، آیا اس کی وجہ سے ان کے مظالم چھپ سکتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے دنیا والے؟ آیا ان کو کس نے وہاں شام میں لایا کہ آج وہاں پر وہ شہید ہو کر ان پر زیارت بن گیا ہے؟ لذا سید شہداء علیہ السلام نے انتظام کیا تھا. حسین امام ہے، امام حکیم ہوتا ہے، اور حکیم کا ایک کام بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. لذا سید شہداء علیہ السلام نے اپنے ساتھ بہنوں کو لایا، اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے سادات کو لایا، تاکہ بعد میں حسینی پیام کو لوگوں تک پہنچائے، حسین ابن علی کا مشن کو آگے بڑھائے کہ اگر کربلا کا میدان حسین ابن علی، علی اکبر، ابی الفضل العباس فتح کرے تو کوفہ اور شام کے بازار عبید اللہ بن زیاد اور یزید بن معاویہ کے درباروں کو زینب کبریٰ، ام کلثوم، حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ، یہ سیدانیہ ان سخت سے سخت میدانوں کو فتح کر سکے. حقیقت ہے قسم بخدا ان میدانوں کا فتح کرنا عام آسان کام نہیں تھا. عجیب روح خدا نے اس عظیم بی بی کے سینے میں رکھا تھا، اس عظیم روح ملکوتی کے مالکہ جس کا ارتباط خدا کے ساتھ تھا. واقعاً اگر اس روح کا ارتباط خدا کے ساتھ نہ ہوتا، اگر تائیدی غیبی اس بی بی کو حاصل نہ ہوتی، عام انسان کے قوت سے، طاقت سے جو کچھ ان بیویوں نے دیکھ لیا، جو کچھ انہوں نے برداشت کیا، عام انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. میں صرف ایک نکتہ عرض کروں گا، زیادہ نہیں. تاریخ میں 4 بہنیں ہیں کہ جو بھائیوں کی لاشوں پر آئے ہیں. 2 بہنیں جاہلیت میں، 2 بہنیں اسلام میں. جاہلیت میں ایک بہن عمرو بن عبدود کا تھا کہ جب مولائے کائنات حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ ملک العلام اپنے ضربت کے ساتھ، وہ ضربت جس کے متعلق رسول اللہ زبانی وحی نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اس ضربت کے ذریعے اس کو فنار کر دیا. تو بعد میں اس کی بہن بائی کی لاش پر آئی. تو جب اس نے دیکھ لیا کہ اس کے بائی کے جسم پر زیرہ باقی ہے، عام عربوں میں دستور یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا تو اس کے جسم پر جو اسلحہ ہوتا تھا، زیرہ ہوتا تھا، یہ سب اس سے لے جاتا تھا. علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس کے بدن سے زیرہ نہیں نکالا تھا. جب اس کی بہن آئی اور اپنے بھائی کے لاش پر انہوں نے زیرہ دیکھ لیا تو فوراً پوچھنے لگی کہ میرے بھائی کا قاتل کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو اس نے کہہ دیا کہ چونکہ علی بن ابی طالب جیسا شخصیت میرے بھائی کا قاتل ہے جو کریم ہے، اس لیے میں کبھی اپنی بھائی پر نہیں روؤں گا. چونکہ اس نے دیکھو اس قدر آغائی کی ہے، اس قدر انہوں نے کرامت سے کام لیا ہے کہ انہوں نے میرے بھائی کے بدن سے، لاش سے زیرہ نہیں نکالا ہے. دوسری بہن مرحب کی تھی کہ جب مولائے کائنات نے اس کو فنار کر دیا اور خیبر کے قلعہ کو فتح کیا گیا تو وہاں پر بلال نے اس کی بہن کو پکڑ کر مال غنیمت میں ان کے جو مثلا عورتیں تھے، بچے تھے، ان کو غنیمت بنا کر، ان کو لونڈیا بنا کر، غلام بنا کر لاتے تھے. وہ لا رہا تھا رسول اللہ جہاں پر ان کا مرکز تھا وہاں کے لیے، تو اس راستے سے آیا جہاں پر اس کے بھائی کا لاشا پڑا تھا. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی تو اس کا بدن اس کا رنگ زرد تھا اور بدن اس کا کانپ رہا تھا. تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استفسار کیا محبت کے لہجے میں کہ تجھے کیا تکلیف ہے، کیوں مثلا ترس رہی ہو، لرز رہی ہو؟ تو اس نے جواب دیا یا رسول اللہ، اس غلام نے مجھے ایک ایسی جگہ سے لایا جہاں پر میں نے جو کچھ نظارہ دیکھا اور اپنی بائی کا لاش میں نے دیکھ لیا، لذا میرے دل کو ٹھیس پہنچ گیا، درد پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال پر ملامت کیا کہ تم نے ایسے کیوں کیا؟ یہ دو بہنیں جاہلیت میں تھی جو بھائیوں کے لاشوں پر آئے ہیں اور ان کے یہ تاثرات تھے۔ دو بہنیں اسلام میں ہیں، ایک حضرت حمزہ عموی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن سفیہ تھی کہ جب احد میں حضرت حمزہ شہید کی گئی اور اس کے مبارک بدن کو مسلح کیا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں تھے، اصحاب کے انتظامات کر رہے تھے جو شہید ہوئی تھی، تو ان کو کسی نے اطلاع دی تھی کہ مدینہ سے اس کی بہن بائی کی لاشیں پر آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا اپنی آبا کو کہ اس پر فوراً اس کے لاشیں پر اس کو پہنایا جائے، اڑایا جائے، اس لیے کہ تاکہ بہن اپنی بائی کو یہ بدن جو اس حالت میں ہے جس کو ہند نے مسلح کیا گیا کرایا ہے، اس حالت میں نہ دیکھے۔ لیکن چونکہ حضرت حمزہ قد کے لحاظ سے بہت بلند تھے تو رسول اللہ کا ابا اس پر پورا نہ ڈام سکے، پیر اس کے باہر رہ گئے، تو رسول اللہ نے ادھر آرڈر دے دیا، کسی نے گھاس کو وہاں جمع کر کے حضرت حمزہ کے پیر پر ڈال دیا تاکہ اس کی بہن آ کر بائی کو اس حالت میں نہ دیکھے۔ یہ دوسری بہن تھی، وہ جو مثلا آئی پھر ان کے جو حالت ہے جس طریقے سے وہ رویا اور سارے اصحاب رلائے، وہ میں عرض نہیں کر۔ ایک چوتھی بہن ہے، وہ ہے شریکت الحسین، ام المصائب، عقیلۃ آل ابی طالب، حضرت زینب کبریٰ زہرہ ثانی سلام اللہ علیہ، وہ بی ہے۔ اگر آپ ان لوگوں نے ان بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اور پھر اس بہن کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے ان کا مقایسہ کریں، ادھر آپ دیکھ لیں کہ جب عمر ابن عبدود کی بہن بائی کی لاشیں پر آتی ہے تو اس کے بدن پر کپڑے بیتے ہیں، کپڑے کے اوپر زرہ بیتا، اما یہ کربلا والی بی بی جب بائی کی لاشیں پر آتی ان ظالموں نے، نام نہاد مسلمانوں نے، حتیٰ وہ کپڑا جو آخری وقت میں حسین ابن علی نے بہن سے مانگ لیا تھا اور سارے کپڑوں کے نیچے پہن لیا تھا، ان ظالموں نے وہ کپڑا بھی حسین کے بدن پر نہیں چھوڑا تھا۔ ادھر جب مرحب کی بہن کو جہاں اس کے بھائی کا مقتل تھا، جہاں پر وہ قتل ہوا تھا، وہاں سے اس کو گزر کروایا گیا تو رسول اللہ نے بلال کو ملامت کیا، اما ان ظالموں نے عصر عاشوراء، عصر 11 محرم ان بیبیوں کے جو اپنے کجاؤ میں بیٹھے تھے اس مقتل سے ان کو لایا گیا جہاں پر بنی ہاشم کی جوان اور اصحابوں کی لاشیں بغیر کفنوں کے، بغیر کسی چیز کے وہاں کربلا کے ریت پر رکھے تھے۔ ادھر حضرت حمزہ کی لاش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ اس کی بہن بائی کا لاشا اس حالت میں نہ دیکھے، فوراً اس کے آبا اس کے لاش پر اڑا دیا۔ کاش کربلا میں بھی کوئی ہوتا۔
کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا روزی ازدہم مقتل پہ آئی اور بائی کی لاش کے اوپر کڑی ہو گئی، کاش کوئی ہوتا کہ حسین کی لاش پر کپڑا اڑا دیتا، لیکن کوئی نہیں ہے۔ جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھ لیا، اب کس کو شکوہ کرتا، کس کو مدد کے لیے پکارتا؟ حجاز کی طرف رخ کر کے اپنے نانا کو شکوہ فرما رہی ہے، وا محمدہ وا جدہ صلی علیک ملیک السماء وعاذ حسینک مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک الصبایا اللهم لا صل على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبحسينك يا الله 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 يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام پروردگار ہمارے اس تازیاداری کو قبول فرما، پروردگار محمد وآل محمد علیہ السلام عزاداری سیدی مظلومان کو قائم و دائم برقرار فرما، پالنے والے قیامت کے دن ہمیں عزادارین سیدی مظلومان کے صف محشور فرما، پالنے والے محبت اہل بیت جو آپ کی عظیم نعمت ہے، ہمیں اور ہمارے اولادوں کو اس عظیم نعمت سے کبھی محروم نہ فرما، قیامت کے دن ہمیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، اسلام و مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما، کفر والے کفر کو خصوصاً امریکہ اور روس اسرائیل کو نابود فرما، رزمندگان اسلام سپاہیان اسلام لشکریان قرآن جو کلمہ حق کے سربلندی کے لیے مصروف جہاد ہے، جہاں پر بھی ہے، افغانستان میں ہو یا لبنان میں یا دوسری جگہوں میں، ان کو کامیابی عطا فرما، خصوصاً رزمندگان و سپاہیان امام الزمان جو قدس کے آزادی کے لیے کربلا کے راستے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو کامیابی عطا فرما، کربلا معلیٰ کا راستہ شہید مظلومان کے عزاداروں اور حسین ابن علی کے عاشقوں پر جلد از جلد آزاد فرما، رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی امام خمینی مدد العالی سروں پر مستدام فرما، پروردگار محمد وآل محمد علیہ السلام حضرت ولی عصر امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر تعجیل فرما، ہمارے گناہگار آنکھوں کو ان کے پاک اور منور جمال پر جلد از جلد منور فرما، اگر ہمارے آنکھوں میں لیاقت نہیں ہے خدایا ہمارے آنکھوں کو لیاقت و قابلیت عطا فرما، خدایا محمد وآل محمد علیہ السلام پاکستان کے مسلمانوں کو آپس میں متحد و متفق فرما، مسلمانوں کے درمیان جو نفاق و عداوت و اختلاف ڈالتے ہیں ان کو نابود فرما، محمد وآل محمد علیہ السلام پروردگار پاکستان کو بیرونی اور اندرونی خطرات سے محفوظ فرما، محمد وآل محمد علیہ السلام جملہ مریضوں کو شفا عنایت فرما، خصوصاً چند علماء بزرگ جن میں سے یہاں پر مولانا غلام مہدی صاحب ہے، شیخ علی مدد صاحب ہے، سید محمد صاحب ہے،
آغا جعفر صاحب ہے اور دوسرے بعض افراد ہیں محمد وآل محمد، امیر عباس صاحب ہے، سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پالنے والے بھی محمد وآل محمد علیہ السلام جن کا اولاد نرینہ نہیں ہے ان کا اولاد نرینہ عطا فرما۔ پالنے والے جن کی جو بھی مشکلات ہیں بہا کے حلال مشکلات ان کو آسان فرما۔ مجلس میں جس کا شرعی حاجت ہے ان کو عطا فرما۔ بانیان مجلس کو دین و دنیا میں خیر عطا فرما۔ پالنے والے بھی محمد وآل محمد علیہ السلام کلمہ حق کے تائید کرنے والے، تبلیغ و ترویج کرنے والے جہاں بھی ہیں ان کی تائید فرما۔ کلمہ باطل کی تبلیغ کرنے والے جس انداز میں بھی کرتے ہیں ان کو خوار و ذلیل فرما۔ پالنے والے جو افراد بھی کلمہ حق کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، خواہ وہ کراچی میں ہو، کوئٹہ میں ہو، اسلام آباد یا دوسری لاہور جگہوں میں، لیہ میں، سارے شہداء کو کربلا کے شہداء کے ساتھ محشور فرما۔ سارے شہداء کے لیے اور ایک اور مومن جو حسن علی نے نام اس کا بتایا میں بھول گیا، رضا حسین رجب علی، ان کے